بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان خان۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کرلوش عثمان میں دکھائے گئے کارا شامان توغائے، اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی موت کیسے ہوئی اور کمانڈر نویان کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، اور مالہن خاتون یعنی کہ عمر بھائی کی بیٹی سے وہ شادی کیوں کرنا چاہتا تھا، اور چند اور مزید اہم پہلوؤں پر ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ پورا نام کارا شامان توغائے تھا، اور یہ منگولوں کا ایک بہت ہی اہم کمانڈر تھا جس نے اپنی گوریلا فورس بنا رکھی تھی، اور گوریلا جنگ جو اسی کی ایجاد ہے، اور اس نے یہ تمام تگر لڑائی میں تیر چلانا، تلوار چلانا اور گھڑ سواری تمام تر طریقے اپنے استاد نویان سے سیکھے تھے، اور نویان سے ان تمام ترتیب سیکھنے کے بعد اسے شمالی مغرب یعنی کہ چین کی طرف فتح کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اور نویان کو جب انہوں نے بھیجا تھا سوگود بازار میں، تو نویان اس میں ناکام ہوتا جا رہا تھا، جس وجہ سے اس نے اپنی تمام اس سرحدوں کو فتح کرتے ہوئے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ اور اب سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اسے آخر اس طرف سوگود بازار میں ہی کیوں بھیجا گیا ہے؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب چنگیز خان کے بعد اوکتائے خان کی وفات ہوئی تو گیہاتو اس کے پاس ان کی سلطنت کی ملکیت سنبھالنے کے لیے آ چکا تھا۔ گیہاتو نے اس کمانڈر کو اپنے پاس بلایا اور اسے بہت اہم مارکا یعنی کہ بہت اہم کام دیا کہ آپ سوگود بازار کی طرف وہاں تمام جو نئے ترکوں کے قبائل ہیں ان کو منگولوں کا ماتحت کیا جائے، اور دوسری جانب سلجوق سلطنت جو اپنی آخری گنتی کی سانسیں گن رہی تھی اور رفتہ رفتہ اپنے تمام تر قبائل کو بھی ساتھ سے ختم کر رہی تھی، جس حوالے سے توغائے کو اس طرف بھیجا گیا تھا۔ اور جیسے ہی یہ یہاں پر آیا تو سب سے پہلے اس نے جو ترکوں کے راستے میں قبائل آئے جو ان منگولوں کے ماتحت نہیں تھے، ان تمام کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عمر بھائی کے قبیلے کے پیچھے ہی کیوں پڑا تھا۔ عمر بھائی کا قبیلہ جو کہ سلجوق سلطنت میں سب سے بڑا اور اہم قبیلہ یہی رہ گیا تھا، جس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ اپنی ریاست قائم کر سکتا تھا، لہٰذا اس پر اس نے بہت زور لگایا تھا، جس میں یہ تمام اس کے مالہن خاتون کے بھائی بھی اس نے شہید کر دیے تھے، اور مالہن خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، جس میں مالہن خاتون راضی نہیں تھی، اور ان سے بھاگنے کے لیے وہ عثمان بھائی کے ہاں رہنے کے لیے آ چکی تھی۔ یقیناً عثمان غازی کو اس بات کا تب علم ہوا جب توغائے اس کے ہاں آ چکا تھا، اور جب عثمان بھائی کو اس تمام صورتحال کو پتہ چلا، اور وہ بھی یہ جان چکا تھا کہ میں اپنی ریاست بنانے کے لیے اپنے تمام قبائلوں کو ساتھ کرنے کے لیے عمر بھائی کی بیٹی مالہن خاتون کے ساتھ شادی کروں گا، اور تب ہی میری ریاست بھی قائم ہوگی، اور تمام مسلمان ترک قبائل جو وہاں پر تھے ان کو بھی میں یکجہت کر سکوں گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس کی وفات کیسے ہوئی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی وفات کے بارے میں ترک میڈیا جو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک نیا منگول کمانڈر اس پر مسلط کر دیا گیا تھا، جو کہ ان دونوں کی آپس میں ترک غلامی ہوئی، جس میں یہ مارا جا چکا تھا۔ اور عرب میڈیا کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ توغائے اسے گیہاتو نے اپنے پاس واپس بلایا تھا، تب گیہاتو کی کافی سارے منگول جو باغی ہو چکے تھے، اور ان تمام کے اس خاتمے کے لیے اسے اپنے پاس بلایا گیا، لیکن راستے میں اس پر حملہ کیا گیا تھا جس میں اس کی موت ہو چکی تھی۔ یقیناً اس کے بعد کسی بھی تاریخ میں اس کا نام یا کوئی ہمیں درج سامنے نہیں آیا۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلومات کے ساتھ آپ کے پاس بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔